یہ حج جو کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، چاہے خانہ کعبہ کے گرد طواف ہو، چاہے مینا میں قربانی اور رمی جمار ہو، چاہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہو، یہ دراصل اسی بزرگ کی جانفشانیوں کی یادگار ہے۔ اس بزرگ کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، بلکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیت اور یہودیت کی بھی جد امجد ہے۔ تو اس لیے یہ حکم ہوا ہے کہ ان باتوں کو، ان یادوں کو، ان قربانیوں کو تازہ کیا جائے اور وہاں پہنچ کر کے بندہ اپنے رب سے لو لگائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ برادران اسلام، اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن حج۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے وہاں پہنچنا فرض کرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں ایک رکن حج۔ آج کل حج کا موسم ہے، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، سعودی عرب میں دوسری تاریخ ہے، اگلے جمعہ کو یوم عرفہ ہوگا۔ دنیا بھر سے جوق در جوق لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور ان مقامات سے جو وارفتگی ہے، جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، اور وہاں پہنچنے کے جو مقاصد ہیں، ان جذبات سے سرشار آدمی وہاں سے استفادہ کر رہا ہے۔ حج یہ اسلام کے فرائض میں ہے۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا، ایسی چیزوں کی تلاش میں انسان کی فطرت میں ہمیشہ سے یہ طلب رہتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں جا کے وہ کچھ دن تنہائی میں رب سے لو لگائے، سکون حاصل کرے، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرے، اس کے پاس گناہوں کا جو ذخیرہ ہے اس سے نجات ملے۔ تو اس طرح کی زیارت کا ہر مذہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، یہاں تک کہ خود ہمارے ملک کے مذاہب میں بڑا پروویژن ہے۔ یروشلم کی جو لڑائی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ وہ مقام مقدس ان کو اس لیے ملنا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے ان کو عزیزتر ہے، اور اس طرح سے ان کا حج وہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بڑی بڑی تیرتھ یاترائیں ہوتی ہیں، اور بہت وہاں پہنچ کر کے عقیدت مندان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور نیکیاں حاصل کرتے ہیں، اپنی نجات کے لیے اس سے دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا حج، اسلام کا حج، خانہ کعبہ کے گرد حاضری، یہ ارکان میں اس لیے ہے کہ یہی کر کے آدمی مکمل ہوتا ہے۔ ارکان حج بہت تھوڑے سے ہیں۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک کی مصروفیات ہیں۔ کچھ مقامات پر حاضر ہونا ہے، وہاں کے جو مناسک ہیں ان مناسک سے گزرنا ہے، اور یہ سب مناسک زیادہ تر وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی اور ان کی جانفشانیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ خود خانہ کعبہ جس کے گرد بندہ طواف کرتا ہے، جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اور دنیا پر، اس سرزمین پر پہلا اللہ کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس کی منظر کشی قرآن مجید میں ہوئی ہے
کہ کیسی وہ غیر ذی زرع وادی تھی، کیسے بے یار و مددگار لوگ تھے، کیسی ویران زندگی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں آباد ہونے سے اور اللہ کا گھر تعمیر ہونے کے بعد وہاں کیسی خوشگواری آئی، اور کیسے دنیا بھر سے لوگ جو وہاں پہنچتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ قربانیوں سے لبریز ہے۔ پیدا ہوئے عراق کے بڑے اعلیٰ خاندان میں۔ عراق اس وقت کا سب سے خوشحال ملک تھا، نمرود بادشاہ تھا، ہر طرح کی سہولیات تھی، لیکن ان سہولیات میں مست وہ پورا ملک اللہ سے غافل ہو کر کے بت پرستی مبتلا ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کا گھر بھی بت پرست اور بت ساز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے منتخب کیا تھا۔ بچپن سے ان کے اندر یہ شعور رکھا کہ ان کو شرک میں نہیں مبتلا ہونا ہے۔ قرآن مجید کی میں پورے ان کی توحید کی جستجو کا تذکرہ ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں کو دعوت دی کہ کیا آپ کام کرتے ہیں جس کا عقل بھی ساتھ نہیں دیتی، فطرت بھی ساتھ نہیں دیتی، دین بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے پھر یہ طے کیا کہ اب یہ بہت خود سر ہو گیا ہے، اسے الاؤ میں جلا دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے ریکارڈ پر وہ واقعہ ہے کہ جب تمام بادشاہ وقت نے اپنے تمام عوام و انصار کی موجودگی میں بڑا آگ کا الاؤ لگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ یہ توحید کا پرستار بندہ، اللہ کے حضور ہر مرضی پر قائم بندہ، خوشدلی سے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آگ جل کر رہ گئی، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نار کو، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی آزمائش سے نکلے تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ فلسطین، شام، مصر، کہاں بھٹک کے وہاں لوگوں کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم تھے، 80 سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ بہت دعا کی کہ یہ وراثت چلنی چاہیے دین کی دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا کی۔ اولاد جب سن رشد کو پہنچی تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا حکم ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ پھر قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قرآن مجید کے ریکارڈ پر ہے۔ یہ حج جو کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، چاہے خانہ کعبہ کے گرد طواف ہو، چاہے مینا میں قربانی اور رمی جمار ہو، چاہے صفا اور مروہ پر کے درمیان سعی ہو، یہ دراصل اسی بزرگ کی یادگار اور جانفشانیوں کی یادگار ہے۔ اس بزرگ کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، بلکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیت اور یہودیت کی بھی جد امجد ہے۔ تو اس لیے یہ حکم ہوا ہے کہ ان باتوں کو، ان یادوں کو، ان قربانیوں کو تازہ کیا جائے، اور وہاں پہنچ کر کے بندہ اپنے رب سے لو لگائے، وہاں پہنچ کر کے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہاں جب بندہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اس سے پہلے کی جو شرائط ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑے گا، اپنی مشغولیات چھوڑے گا، اور پھر یہ سب چھوڑ کر کے صرف اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے وہ فقیرانہ لباس پہنے گا جسے احرام کہا جاتا ہے۔ وہ کتنا امیر ہو، کتنا خوشحال ہو، کتنا خوش ذوق ہو، اب اس کا لباس صرف وہی فقیرانہ لباس ہے کہ ایک چادر ہے، ایک تہمد ہے، اور اب اس کے پیر میں بھی کوئی بہت شاندار قسم کا جوتا نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی شاندار قسم کا تاج نہیں ہے۔ اللہ کے حضور وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اللہ کے حضور حاضری کا تلبیہ پڑھتا ہوا وہاں حاضر ہوتا ہے۔ بندہ جب خانہ کعبہ کو روبرو ہوتا ہے، اس کا اپنا سارا ماضی بھول چکا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کا جو جلوہ وہاں اسے نظر آتا ہے، اس خانہ کعبہ کی عظمت، اس کا نور جو اسے دکھائی دیتا ہے، جو اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ان قربانیوں سے اسے تعمیر کیا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہی وہ عظیم گھر ہے جس کی بازیابی کے لیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول نے کتنی قربانیاں دی. اب بندے کا قدم جب وہاں پہنچتا ہے جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پہنچا تھا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پا لی، میں اس مقام پر پہنچ گیا، میں اس پاکیزہ عظیم سرزمین پر پہنچ گیا جو سرزمین میری پاکیزگی کے لیے بنی ہے، مجھے دھونے کے لیے بنی ہے، مجھے پاکیزہ کرنے کے لیے بنی ہے، مجھے توحید کے جذبے سے سرشار کرنے کے لیے بنی ہے، مجھے سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے بنی ہے. وہ طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا ہے، طواف قدوم مکمل ہونے کے بعد وہ مینا جاتا ہے، مینا سے پھر عرفات جاتا ہے، عرفات سے پھر مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آتا ہے. وہ رمی کرے گا، کنکری مارے گا، شیطانوں کو کنکر. اللہ سے اس نے لو لگایا لیکن ہر لمحہ شیطان اسے بھٹکا رہا ہے، شیطان دشمن ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. اب شیطان سے وہ اپنی اس دشمنی کا اظہار کرے گا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہہ چڑھ کر کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پتھروں نے اسے یہاں مسمار کیا تھا. اسی شیطان نے بہکایا تھا. آج شیطان کو اللہ کا نام لے کر کے میں مسمار کروں گا، آج شیطان کو میں شکست دوں گا. وہ رمی جمار کا جذبہ ہوتا ہے. پھر جب وہاں بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی تو وہ جانور کی کرے گا، ایک جانور دو جانور کی قربانی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج کے موقع پر 100 جانور قربان کیے تھے. تو وہ قربان گاہ اسے یاد آتی ہے کہ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے صاحبزادے، پیارے بیٹے جو کل ان کے دین کے وارث ہونے والے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے آئے تھے اللہ کی راہ میں، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی کبریائی کے لیے، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لیے. تو وہ دراصل اس قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک جانور بھیج کر کے اس نذرانے کو قبول کیا تھا. تو ہم بھی جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، دم دیں گے. اللہ ہماری جان مانگے گا تو ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی قربان ہوں گے، وقت مانگے گا وقت دیں گے، مال مانگے گا مال دیں گے. قربانی کا جذبہ، قربانی کا ایک پیغام جو وہاں سے لے کر کے بندہ آتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے اب اس کے بعد وہ حلق کرے گا. انسان کو اپنے تمام اعضاء عزیز ہوتے ہیں، اپنے سر کا بال بھی بہت عزیز ہوتا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے پتہ نہیں کس کس کی پسند کا کٹ وہ اپنے بال کا اختیار کرتا ہے. لیکن اب وہاں اللہ کے حضور پہنچ کر، اللہ کی غلامی میں داخل ہو کر غلامی کی اس رسم کو بھی ادا کرے گا کہ اپنا بال بھی نثار کرے گا. اس زمانے کی روایات میں بھی یہ تھا کہ جب غلام بنایا جاتا ہے تو اس کا بال کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا تھا. تو اللہ کی مکمل غلامی میں جانے کے لیے وہاں وہ حلق کرائے گا، پھر اللہ کے گھر جائے گا، پھر طواف کرے گا، پھر آہوزاری کرے گا، پھر دعائیں کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ من حج، جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، فلم یرفس ولم یفسق، اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، گالم گلوچ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا واپس ہوگا جیسے ماں کی پیٹ سے اس نے نیا جنم لیا ہے، بالکل تمام گناہوں سے پاک. تو میرے بھائیوں، یہ ہے حج، اور یہ تمام مسلمانوں پر جو ایمان کی حالت میں ہیں، صحت کی حالت میں ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی استطاعت ہے، وسائل ہے کہ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو زندگی میں ایک مرتبہ وہاں پہنچنا ان کے لیے فرض ہے. یہ ان کے دین اور ایمان اور اسلام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اب جا کر کے ان کا دین، ان کا ایمان مکمل ہوگا، وہ وہاں جائیں. اس سلسلے میں میرے بھائیوں ہمارے یہاں بے اعتدالی ہے. ایک بے اعتدالی تو یہ ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہے، کر لوں گا، ابھی کیا عمر ہوئی ہے، 40 ہوئی ہے، 50 ہوئی ہے، 60 ہوئی ہے، کر لوں گا. ٹالتا جاتا ہے آدمی. دنیا کی مشغولیات، آلائشیں سب اس کو روکتی ہیں
کہ ابھی یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ آج ذی الحجہ کے جو ایام اسے ملے، اگلا ذی الحجہ اسے ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن شیطان روکتا ہے، دنیا کی آلائشیں روکتی ہیں، بہت سے بہانے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دین کا رکن جو بندہ مکمل کر سکتا تھا نہیں مکمل کر پاتا اور محروم رہتا ہے ان سعادتوں سے۔ یہ محرومی کی بات ہے میرے بھائی، کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی اسے ضرور اس فریضے کو اولین فرصت میں ادا کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں، تمام وسائل سے لیس، وہ اس وجہ سے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکے کہ اگر وہاں چلے گئے تو پیچھے ان کی دنیا چھوٹ جائے گی، شاید ان کا اقتدار چھوٹ جائے گا، شاید ان کی عزت چلی جائے گی۔ تو اس نقصان کو وہ نقصان سمجھتے ہیں، اور جو اصلی نقصان یہ ہے کہ دین نہ تمام رہا، اس کو نقصان نہیں سمجھتے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اس میں جو دوسری بڑی بے اعتدالی ہے کہ ایک آدمی جو ان مقامات مقدسوں پر ایک مرتبہ حاضر ہو جاتا ہے، وہاں کا لطف پا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد طواف کا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا، اور مقامات مقدسہ کا، تو وہ چاہتا ہے کہ ہر سال حاضر ہو، ہر سال اس نیک جذبے سے سرشار ہو۔ یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقت فرض کی ہے دن میں، تو 5 وقت ہی پڑھی جائے گی۔ بہت نمازی کے لیے بھی یہ نہیں کہ ایک وقت اور اپنے اوپر فرض کر لیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے تو ایک مرتبہ کرنا ہے۔ نفلی حج بھی کیا جا سکتا ہے، مکے ہی میں رہتا ہے آدمی، طائف میں رہتا ہے آدمی، جدہ میں رہتا ہے آدمی، موقع ہے جا کر کے کرائے۔ عمرہ سال بھر کے لیے کھلا ہوا ہے، جا کر کے کرائے۔ لیکن ان متعین ایام میں وہاں جا کر کے دوسرے جو فرض حج ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کے حصے میں وہ شیئر کرتا ہے، ان کی جگہ میں وہ شیئر کرتا ہے، ان کی سہولیات میں وہ شیئر کرتا ہے، کوئی ان کے لیے وہ دقت کا سامان کرتا ہے، اور اپنے وسائل کو اس جگہ خرچ کرتا ہے جہاں اب اللہ کی طرف سے اس کو خرچ کرنے کے لیے مانگا نہیں گیا ہے۔ تو یہ دوسری ایک بے اعتدالی ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو حج کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے لوٹے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کی پیٹ سے نیا جنم اس نے لیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہے، اگر اسے کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا ہے، اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زیارت کعبۃ اللہ کے لیے نہیں جاتا ہے، حج کے لیے نہیں جاتا ہے، تو وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے، سب اس کے لیے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ان لوگوں کے لیے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، جن کو یہ معلوم ہے کہ حج کی ان کے لیے استطاعت ہے اور وہ حج کا قصد نہیں کر رہے ہیں۔ حج کے ایام میں ہم سب لوگ میرے بھائیوں داخل ہیں، اور ان مقامات مقدسہ پر ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ہندوستان کی ہمارے بھائیوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج کا جو فائدہ رکھا ہے اور قرآن مجید میں جو تاکید کی ہے کہ حج کے لیے جاؤ ان مقامات پر، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اس کے منافع کا تم آنکھوں سے مشاہدہ کرو، تو وہ منافع جو ہیں وہ سمجھنے کے ہیں کہ کیا کیا وہاں ملتا ہے۔ وہاں توحید کا صحیح سبق ملتا ہے، وہاں اخوت کا، مودت کا صحیح معنوں میں مظاہرہ ہوتا ہے، وہاں دین کی خالص تعلیمات دیکھنے کو، برتنے کو ملتی ہیں۔ تقویٰ کے حصول کا جو اصل ذریعہ ہے، تقویٰ کی اصل کھیتی اور آبیاری وہاں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی میں ایک موقع جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے اپنے آپ کو دھلا لیں، تو وہ موقع ہمیں حاصل کرنے کی شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارا اپنے ایمان میں بھی افزائش ہوگی، ہمارا دین بھی مکمل ہوگا، اور اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے اس جذبے کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ تو نے جو فرض میرے اوپر عائد کیا تھا ان فرائض سے میں سبکدوش ہو کر کے حاصل ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ فریضہ
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں اللہ نے جو منافع رکھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ منافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا سب سے بڑا نفع تقویٰ ہے، دینداری ہے، ایمان کی افزائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی بھائیوں کو یہ فائدہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک فریضے کو ادا کرنے کی پوری اخلاص کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر۔